دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ پیغمبر کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پیغمبر کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، بنیاد سے مراد جب تعمیر نو کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ نے دعا فرمائی۔ قرآن پاک میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے پیغمبر یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، اٹھایا۔ اس وقت اٹھانے کے بعد انہوں نے دعا یہ کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، آپ اس عمل کو ہماری طرف سے قبول کروا لیجیے، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ آپ سے زیادہ کوئی سننے والا دعاؤں کا، آپ سے زیادہ جاننے والا احوال کا کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں۔ اس آیت کی باریکی میں اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ کوئی بھی عمل، کتنا بھی عظیم الشان عمل، حتیٰ کہ بیت اللہ جیسا جو اللہ کا گھر ہے، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی عمل ہو، اس کو تعمیر کرنے کا عمل ہو، اگر یہ عمل عند اللہ مقبول نہ ہو، اس عمل کو اللہ قبول نہ فرماتے ہوں، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، دنیا کے وہ سارے اعمال جو اللہ کی رضامندی کے لیے نہ ہو، کسی دوسرے مقصد کے تحت ہوں یا اللہ کے لیے کیے جائیں لیکن اللہ اسے قبول نہ فرمائے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ فضول عمل ہے، بیکار عمل ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے اس واقعے کے بعد، اس عمل کے بعد یہ دعا فرمائی، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما، اس عمل کو قبول فرما۔ آپ اندازہ لگائیے ایک پیغمبر جن کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ایک عام انسان کی جو حیثیت ہوتی ہے، ایک عام انسان کے دل کے اندر جو شرارے انگارے ہوتے ہیں گناہ کے تعلق سے، پیغمبر کا مقام، پیغمبر کی حیثیت اس سے بہت اونچی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، گناہ کا تصور، گناہ کا خیال پیغمبر نہیں لاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پیغمبر اور عام انسان برابر ہوتے تو کل کے دن یہ اعتراض ہوتا کہ ہم جانتے ہیں فلاں شخص کو کون تھا، کس حالت میں زندگی گزری ہے، ساری بات جانتے ہیں، آج دین کی دعوت دینے آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ضابطہ بنایا کہ جب بھی کسی پیغمبر کو مبعوث کیا تو بنیادی اعتبار سے نبوت ملنے سے پہلے ان تمام برے چیزوں سے پیغمبر کو محفوظ رکھتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں جسے لوگ برا سمجھتے ہیں، اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی اللہ کے حکم کو توڑتے نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جان دینے کی بات آتی ہے تو جان دے دیتے ہیں، قربانی کی بات آتی ہے قربانی پیش کرتے ہیں، اور جب کبھی بے آب و گواہ وادی کے اندر چھوڑنے کا حکم ملتا ہے، نہ جہاں دانا ہوتا ہے، جہاں نہ کوئی پانی ہوتا ہے، اور جہاں پر نہ کوئی زندگی گزارنے کی کوئی سبیل ہوتی ہے، اللہ نے حکم دیا اسماعیل علیہ السلام کو، جو ننھے منھے چھوٹے سے معصوم بچے تھے، ان کی والدہ کے ساتھ آپ وہاں چھوڑ دیجئے اور چلے جائیے، پیغمبر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کبھی ذبح کا حکم ملتا ہے، وہ ذبح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، غرض یہ کہ پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ پیغمبر جو گناہ نہیں کرتے، اللہ کی ہر وقت اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ نیک عمل جب کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ یعنی عمل کے بہت زیادہ عظیم الشان ہونے کی وجہ سے، عمل کے بہت زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے یہ چیز ممکن نہیں کہ تمہارا عمل مقبول ہو۔ اللہ اگر قبول فرماتے ہیں تو عند اللہ مقبول ہے، اور اگر اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پوری زندگی، پوری دنیا کے آدمی ساز و سامان کو اللہ کے راستے میں فدیہ کر دے، عند اللہ مقبول نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو اپنے عمل پر بہت زیادہ اترانا نہیں چاہیے، اپنے عمل کو بہت زیادہ اس لائق نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو ان لوگوں سے بہت بہتر ہوں جو عمل نہیں کرتے ہیں، ہر حالت میں ڈرنا چاہیے۔ لہذا یہ دعا مانگنا چاہیے، اللہ جو کچھ اس عمل کے کرنے میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو کمی ذاتی ہوئی، اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرمانے کے بعد میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں، میں اس بات کا خواہاں ہوں، خواہش مند ہوں کہ اللہ آپ اس عمل کو قبول فرمائیں۔
چنانچہ پیغمبر نے ایک طریقہ بتایا کہ عمل جب کیا جائے تو دعا مانگی جائے، اللہ آپ قبول فرما، کہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری ہے، قبول کرنے کا جو حق ہے، قبول کرنے کا جو اختیار ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ دوسری دعا اللہ کہ حضور آپ نے یہ فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہمیں نیک بنا، نبی ہے، نبی ہونے کے بعد وہ کہہ رہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اسی طریقے سے ہماری اولاد، ہمارے اہل و عیال، ہمارے خاندان کو آپ فرما بردار بنائیے، آپ اپنا نیک بندہ بنائیے، آپ ان کو وہ بندہ نہ بنائیں جو آپ کے نافرمان ہوئے، وہ لوگ جن کا حشر حامان، شداد، فرعون، قارون کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بتائیے چلا کہ آدمی کو خود کی فکر کرنی چاہیے، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ہر آدمی فکر مند ضرور ہوتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کس کو کس قدر فکر ہے اسے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے ایک طریقہ بتایا، اے اللہ ہماری اولاد کو وجعلنا ذریۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت آنے والی ہے، ہماری جو نسل آنے والی ہے، اللہ اپنا فرما بردار بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تیسری دعا آپ نے فرمائی، اے اللہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ میری جو ذریت آنے والی ہے، میری قوم جو بعد میں آنے والی ہے، اس کے اندر وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک پیغمبر کو مبعوث فرمائیے۔ اور صرف آپ نے یہ دعا نہیں مانگی، اللہ آپ نے پیغمبر بھیج دیا، کامیابی کامرانی ان کا دامن چومنے والی ہے، نہیں، آپ نے مقصد بھی بتلایا کہ اللہ پیغمبر کو بھیجنے کے بعد آپ ایک ایسا پیغمبر بھیجیے یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے، عوام الناس کے سامنے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، جو لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو ان کو کتاب سکھلانے والے ہوں، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو علم سکھانے والے ہوں، حکمت کی باتیں سکھلانے والے ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ جو تزکیہ کرنے والے ہوں، جو اپنے دل کی صفائی کرنے والے ہوں، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ چار دعائیں مانگی اس آیت کے اندر، کہ اللہ میری قوم کے اندر ایک پیغمبر بھیجی، پیغمبر بھیجنے کے بعد دوسری دعا نے فرمائی کہ اللہ ایک کتاب بھی نازل فرمائے ان پر جو آسمانی کتاب ہو، جس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہو۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کے ساتھ یہ حکم دیا گیا، یہ دعا مانگیے اللہ ان کو ایک ایسا پیغمبر دیجیے جو ان کے سامنے علم و حکمت کی باتیں کرنے والے ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگ اپنے تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کی صفائی کرنا۔ جب بھی کوئی عمل ہو تو آپ دل کی صفائی کر لے کہ یہ عمل میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ملی تو یہ عمل مقبول ہوا، اللہ کی طرف سے توفیق مجھے ملی ہے تب یہ عمل مجھ سے صادر ہوا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو کسی آدمی کی مجال نہیں، کسی بشر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق مل جائے۔ یہ اللہ کا فضل خاص ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے مسجد کے اندر بلایا، اللہ نے چند رکعت پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ ہر وہ عمل جو ہم سے ہو سکتا ہے، یقیناً اس عمل کے اندر کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے محترم مسلم دوستوں یہ ہماری اور آپ کی کوئی طاقت کی بات نہیں ہے، یہ محض فضل خداوندی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ فضل کا معاملہ، خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اور چند چیزیں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد، پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد کچھ ہے۔ پیغمبر کو صرف نام کے لیے نہیں بھیجا گیا، پیغمبر کو صرف اس بنیاد پر نہیں بھیجا گیا کہ آپ کو امام الانبیاء کا مقام دیا گیا، آپ کو تمام انبیاء کے مقابلے میں آپ کو فوقیت دی گئی، آپ کا مقام بڑھایا گیا،
آپ کا رتبہ بے انتہا بلند کر دیا گیا. اب ہم صرف یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہمارے نبی تو لاکھوں میں ایک نبی ہیں, ہمارے نبی تو ہزاروں میں ایک نبی ہیں, ہمارے نبی تو بہترین رسول ہیں, آپ کے مقام کے برابر دنیا کو کوئی بشر نہیں ہو سکتا. اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہو سکتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, یہ آپ کا مقام ہے. اس مقام تک آج تک نہ کوئی پہنچ سکا ہے نہ کوئی پہنچ سکے گا. صرف اس بات کا دعویٰ کرنے کے لیے نبی کو نہیں بھیجا گیا, بلکہ بعثت کا مقصد بتلایا گیا. یتلو علیہم آیاتی, کہ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر تلاوت کرے, ہم بھی تلاوت کریں, قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. کیا ہم اس مقصد کے تحت عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم اس مقصد کو جانتے ہیں؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن پکڑے رہیں گے, لیکن نبی نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرنا یا نہ کرنا, کبھی اتفاق ہوا تو عمل ہو گیا, کبھی اتفاق نہیں ہوا, اکثر حالات میں عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مقصد یہاں بتلایا گیا, پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد بتلایا گیا, ہر قوم کے اندر پیغمبر کو بھیجا گیا, مقصد بتلایا گیا کہ اس وجہ سے ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے. ارے اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. صرف دعویٰ کرنے سے اگر بات پوری ہو جاتی تو ایک باپ کا بیٹا لختے جگر جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد صرف یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے والد سے بے انتہا محبت ہے, میں اپنے والد پر اپنی جان کو جھڑکتا ہوں, مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں کتنی زیادہ اپنے والد سے محبت کرتا ہوں, لیکن عملی اعتبار سے والد کا نافرمان ہو, حکم عدول ہو, حکم کو توڑنے والا ہو, اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہ کرنے والا ہو, آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا دعویٰ کرنا, اس کا ایڈورٹائز کرنا, اس کا لوگوں کے سامنے قسم کھا کر اپنے والد کے تعلق سے اپنے محبت کے عقیدے کو بتلانا, کیا یہ درست ہو سکتا ہے یا عمل کی بھی ضرورت ہے؟ یقیناً دعوے کے مقابلے میں عمل زیادہ مہتم بالشان ہے اور اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو یہاں چار چیزیں بتلائی گئی کہ پیغمبر کو بھیجا گیا اس مقصد کے تحت کہ پیغمبر ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. یتلو علیہم آیاتی, ہم بھی تلاوت کرنے والے بنے. پھر اس کے بعد آگے بتلایا گیا کہ تلاوت کے بعد قرآن کریم کو سیکھیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بندے کو کس انداز سے مخاطب کیا ہے, کیا کیا حکم دیا گیا ہے, اس کو سیکھیں. والحکمہ, قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ فضل خاص کا معاملہ کرتے ہیں یفقہہ فی الدین, اسی دین کے اندر تفقہ کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے گزشتہ ہفتے پر بات بھی آئی اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت علم و حکمت کی نعمت سے نوازتے ہیں. پتہ چلا علم کا حاصل کرنا یا کم از کم عقائد کو جاننا یا اللہ رب العزت کے احکامات کو جاننا جن کا بندہ مکلف ہے, جن کا بندہ پابند ہے, جن پر عمل کرنا ضروری ہے, یہ ہم پر ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ, ہم اپنا تزکیہ کرتے رہیں, اپنے دل کی صفائی کرتے رہیں, اپنے عمل کو ٹٹولتے رہیں کہ کیا ہمارا عمل اللہ کے لیے تھا یا اس کے اندر کسی قسم کی ریا کی بو بھی آ رہی ہے, یا اس عمل کے اندر کسی کو دکھلانا مقصود تھا یا کسی کو بتلانا مقصود تھا یا محض اللہ رب العزت کی اطاعت مقصود تھی. ظاہر سی بات ہے جب آدمی عمل کرتا ہے تو اس وقت دل میں خیال آ ہی جاتا ہے, لیکن اگر آدمی اگر نیت کر لے اور اپنے دل کو بالکل قابو میں رکھے تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. یہ چار مقصد بتلائے گئے پیغمبر کو بھیجنے کے اعتبار سے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد دعا یہ فرمائی کہ تم کسی بھی حال کے اندر اللہ کی فرما برداری کو نہ چھوڑنا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ, اور تم کسی بھی حالت میں تمہاری وفات نہ ہو پائے سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو, تم فرما بردار ہو, اللہ کے حکم کو ماننے والے. یعنی ہماری زندگی بھر کا عمل چاہے اعمال خیر پر مشتمل ہی کیوں نہ ہو, آدمی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو, ہمارا خاتمہ کس پر ہو, ایمان پر ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی زندگی پر اللہ کا نیک بندہ شمار ہوتا ہے لیکن اس کا خاتمہ کفر پر لکھا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, بار بار حفاظت فرمائے. یہ پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد بتلایا گیا.
اسی طریقے سے ایک آیت اللہ کے نبی اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ شان نزول اس کا یہ ہے، اللہ کے نبی چونکہ بار ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کے نبی کے اوصاف اور آپ کی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی کی حالات میں آپ کی پیدائش یہ مقصد تھا، لیکن چونکہ بات آگے نکل چکی ہے اس بات کو پہلے جان لیں۔ ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں شان نزول اس کا یہ ہے، ایک یہودی اور ایک منافق دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جھگڑا ہونے کے بعد یہودی نے یہ کہا کہ چلو ہم تمہارے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں اور پیغمبر جس بات کا فیصلہ کر لیں گے اسے ہم تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی معاملے کو سنتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کا یہودی حق پر ہے کہ جو منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو دیکھ کر کے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ منافق تھا، اس نے کہا کہ پیغمبر نے بات صحیح نہیں کی ہے، فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے، جو حضرت عمر ہے نا چلو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ صحیح کریں گے، شیطان ان سے دور بھاگتا ہے۔ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، یہودی بھی ساتھ لے گیا، اس نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو تم کیوں بات کو نہیں مان رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں ہم جائیں گے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کے پاس گئے، معاملہ پیش کیا گیا اور اس آدمی نے یہ بتلا دیا یہودی نے کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر چکے ہیں اس تعلق سے، یہ پھر بھی آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، تم 2 منٹ دروازے پر رکو۔ اندر جاتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور آ کے اس منافق کی قدر کو اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب پیغمبر نے فیصلہ کر دیا تو میری کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے لوگوں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، قسم کھا کے بتلایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے لوگوں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے درمیان پائے جانے والے جھگڑے کے تعلق سے پیغمبر کی بات کو نہ مان لو۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور اس فیصلے کے بعد جو پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے تعلق سے تمہارے دل کے اندر کوئی کجی کمی نہ پائی جائے۔ فیصلہ ماننا نہ ماننا تو دور کی بات ہے، پیغمبر نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر تمہارے دل کے اندر کوئی کجی بھی نہیں پانی چاہیے، اس وقت تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور مکمل طریقے پر تم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کرنے والے نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر کا جو مؤذن ہے اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، پیغمبر کا حکم ہے ایک دن کے اندر 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف حی علی الفلاح، پیغمبر کا حکم ہے۔ لیکن حکم کو توڑتے ہوئے، حکم عدولی کرتے ہوئے، صرف پیغمبر کی محبت کا دم بھرتے ہوئے کیا پیغمبر کی بات کو ماننے والے ہیں؟ قرآن کریم کی اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر تم پیغمبر کی بات کو ماننے والے نہیں ہو تو در حقیقت لا یؤمنون، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر کے حکم کے تعلق سے اگر تمہارے دل کے اندر کوئی کجی آتی ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، تو تم اس وقت تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم اندازہ لگائیں پیغمبر کے تعلق سے پیغمبر نے کیا کیا احکامات بتلائے، جھوٹ نہ بولو، برائی نہ کرو، نماز کو وقت پر ادا کرو، خیر کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کیا جائے۔ کیا یہ ساری چیزیں محض کتابوں کی زینت بن چکی ہیں، یا ان کتابوں کو زینت بنا کر اور آپ کی زینت بنا کر کتابوں کی سجانے کے لیے ان کو زینت بنا دیا گیا ہے، یا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد صرف نعرے لگانا نہیں ہے، پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف آدمی اس بات کا دعویٰ کرنے والا نہ بن جائے کہ ہم پیغمبر سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور پیغمبر نے جن باتوں کا حکم کیا ہے، پیغمبر نے جن چیزوں کا پابند کیا ہے، پیغمبر نے لوگوں کو جو چیزیں نمونے کے طور پر کر کے دکھلائی ہیں، ہم بھی ان چیزوں کے پابند ہیں،
ہم بھی اس پر عمل پیرا ہونے کے پابند ہیں. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنائے کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. ہم اسی طریقے کے ساتھ آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کے احکام کے پابند کرنے والے بھی ہیں. ہم پر یہ ذمہ داری لازم ہے. بعض جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمل نہیں تو ٹھیک ہے، محض اس طریقے سے کام چل جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے. 7 دن تک آپ بیمار رہے اور بیماری کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. جب آپ نے دیکھا کہ شدت بے انتہا ہو گئی ہے تو آپ 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں اور روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک زمین پر صحیح سے پڑ نہیں رہے تھے، لڑکڑاہٹ آ رہی تھی. آپ نے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی پر آگے بڑھایا اور آپ نے یہ نمونہ پیش کیا کہ بیماری کی حالت میں، مرض الموت کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی پیغمبر نے نماز کو نہیں چھوڑا. ہم اور آپ صحت کی حالت میں، ہم اور آپ صحت مندی کی حالت میں کس بات کے پابند ہیں کہ نماز کو چھوڑ دیں یا جمعہ کے نمازی بنے رہے؟ عام حالت کے اندر ہمارا رویہ، ہمارے اعمال کیا نبی کے اعمال کے موافق ہیں؟ کیا نبی کے اعمال کے بالکل خلاف ہیں؟ ہم آپ بالکل ذرا جاننے والے ہیں، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا اس بات کا ارادہ تو کر لیں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نبی کی محبت کا نام لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے نبی کی الہی تعلیمات پر عمل کریں گے. انشاءاللہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا. انشاءاللہ یہ بات کی بات ہے، ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی جو چیز ہے، جو شریعت ہے، انشاءاللہ اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت راستہ بھی ہموار کریں گے، راستے کے تعلق سے بھی سبیل بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو ادا کریں. کو بھی